السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیات ہے کی بک ہے کلاس 5 کی، اس کا باب نمبر 2 اور اس کا پارٹ 1 ہم ایمانیات کر چکے ہیں۔ آج اس کا ہم بے پارٹ شروع کریں، عبادات۔ صفحہ نمبر 21 بے حصہ ہے اس کا عبادات، اور اس کا پارٹ 1 نمبر ہے زکوٰۃ۔ تو اس کی ہم سب سے پہلے ریڈنگ کریں گے۔ زکوٰۃ کا تعارف۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک ہونا اور بڑھنا۔ زکوٰۃ سے مراد وہ مال ہے جو عاقل، بالغ اور صاحب نصاب مسلمان پر سال گزرنے کے بعد ادا کرنا لازم ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال جمع ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے۔ نصاب زکوٰۃ سے مراد کی وہ مقدار ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسلام کے مقرر کردہ نصاب زکوٰۃ میں درج ذیل چیزیں شامل ہیں: 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان کی قیمت کے برابر نقد رقم ہو۔ مزید جانیے، مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ مستحق لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، سورۃ المزمل، آیت نمبر 20۔ ترجمہ: اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایک افضل عبادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین تجارت بھی ہے جس میں انسان کے لیے بہت فائدے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے فرمایا، ترجمہ: ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو۔ سورۃ توبہ، آیت 103۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے اس کے لیے وہ چیز 7 گنا بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے۔ جامع ترمذی، کتاب فضائل الجہاد، 1625۔ زکوٰۃ کے فوائد اور معاشرتی اثرات۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت شامل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا دل مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ صرف اصل حقدار ہی کو ملے۔ جب معاشرے میں موجود تمام افراد کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی تو وہ باعزت شہری کے طور پر معاشرتی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے کام کریں گے۔ یوں پورا معاشرہ خوشحال اور مستحکم ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب ہم زکوٰۃ کی ہم نے ریڈنگ کر لی، اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے۔ الف پہلا، بے دوسرا، جیم تیسرا یا دال چوتھا۔ تو زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ بے، زکوٰۃ کے معنی ہیں: الف جمع کرنا، بے خرچ کرنا، جیم بڑھنا اور پاک ہونا یا دال کم ہونا۔ تو اس کا جواب ہے جیم، بڑھنا اور پاک ہونا۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ذکر ہے
زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا یا جہاد کا؟ تو قرآن مجید کے میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں مصارف زکوٰۃ کی تعداد کتنی ہے؟ 4، 6، 8 یا 10؟ تو 8 ہیں مصارف۔ حدیث کے مطابق جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے اس کے لیے وہ چیز بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے 400 گنا، 500 گنا، 600 گنا یا 700 گنا؟ تو 700 گنا۔ مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ صفحہ نمبر 21 ہے ترجمہ: اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو۔ سوال نمبر اس کا بے ہے زکوٰۃ کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ صفحہ نمبر 22 کے اوپر ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے اس کے لیے وہ چیز 700 گنا بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے۔ سوال نمبر اس کا جیم ہے صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر جیم ہے صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ اور سوال کا جواب ہے جی صفحہ نمبر 21 کے اوپر صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال جمع ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ دال معاشرے میں غربت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ صفحہ نمبر 22 ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب اس کے تفصیلی جواب لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے قرآن و سنت کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت اور احکام واضح کریں۔ اس کا لانگ والے سوال کا جواب ہے صفحہ نمبر 21، یہاں سے شروع ہوگا اس کا زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے ترجمہ: اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایک افضل عبادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین تجارت بھی ہے جس میں انسان کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے اس کے لیے وہ چیز 700 گنا بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے۔ یہ لانگ سوال جو پہلا ہے اس کا جواب یہاں تک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے زکوٰۃ کے چند فوائد اور معاشرتی اثرات تحریر کریں۔ صفحہ نمبر 22 کے اوپر ہے زکوٰۃ کے فوائد اور معاشرتی اثرات۔ یہ آپ پورے بھی یاد کر سکتے ہیں یا آپ کچھ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت شامل ہوتی ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا دل مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جی زکوٰۃ ادا کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یہ نیچے ہیں سرگرمیاں برائے طلباء کے لیے ایکٹیویٹی دی گئی ہے۔ اپنے جیب خرچ میں سے کچھ پیسے بچا کر جمع کریں اور اس سے کسی غریب کی مدد کریں۔ یہ آپ اپنی پاکٹ منی جو ملتی ہے اس میں سے پیسے جو ہیں بچا کر رکھیں گے، سیو کریں گے اور پھر کسی کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ اور یہ مصارف زکوٰۃ کا چارٹ بنا کر کمرہ جماعت میں آویزہ کریں۔ تو یہ آپ کے لیے ایکٹیویٹی تھی۔ تو آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو یہ آج کی جو مشق ہے اور اس کی ریڈنگ سمجھ آ گئی ہوگی زکوٰۃ کی۔ اب ہم نیکسٹ چیپٹر میں نیکسٹ سبق کے ساتھ آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔